السلام علیکم۔ آج ہم عقائد عثمانی کے چیپٹر نمبر 97 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان 98 چیپٹر آج پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے فیض آباد فلائی اوور۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھتے ہیں۔ فیض آباد کے مقام پر اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، لاہور اور مری کی طرف جانے والی ٹریفک آپس میں گڈ مڈ ہو جاتی تھی۔ حادثات ہوتے، بلاکیج بھی ہوتی اور لوگوں کو گھنٹوں زحمت اٹھانا پڑتی۔ یہ حال دیکھ کر حکومت نے اس مقام پر فلائی اوورز تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں فلائی اوورز کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب سب اطراف کی جو ٹریفک تھی وہ ایک دوسرے کے راستے میں آئے بغیر آسانی سے گزرنا شروع ہو گئی۔ نہ بلاکیج تھی، نہ انتظار اور نہ ہی کوئی زحمت۔ اشارہ: علم، معرفت، نظریات اور خیالات تبھی نتیجہ خیز ہوتے ہیں جب یہ باہم مزاحم نہ ہوں۔ اس باہمی مزاحمت کو رستہ دینا ایک بڑی حکمت ہے۔ اس کا یہ جو ہے گراف ہے، اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ روڈ ہے اور میرا خیال ہے یہ بھی 2 روڈ ہے۔ تو جیسے ہی یہ جو ٹریفک مختلف اطراف سے جب جاتی ہے تو ایک طرف کی ٹریفک کو رکنا پڑتا ہے تو پھر دوسری طرف ٹریفک جا سکتی ہے۔ لیکن جو فلائی اوور ہے اس سے سہولت یہ ہوتی ہے کہ تمام ٹریفک اپنی اپنی منزل پر رواں دواں ہوتی ہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بڑی اچھی اگزامپل دی ہے حسب معمول اپنا ملک صاحب نے۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ علم، معرفت، نظریات اور خیالات کہ جب ساری چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں، علم، معرفت، نظریات اور خیالات، تو جیسے ہی یہ کمبائن ہوں گی تو پھر ہی جا کے نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں۔ اب اس میں کیا چیز ایڈ کر سکتا ہوں؟ میں تو خیر اتنا کچھ ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کافی ایڈوانس لیول کی بات ہے، لیکن میرا اپنا جو چھوٹا موٹا آئیڈیاز کے بارے میں بن رہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو مذہب ہے، مطلب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو مذہب ہے ہم نے اس کو صرف عبادت تک محدود کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی جاب کے اندر اس مذہب کو نہیں لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو ہمارا کردار ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ تھوڑا بہت مذہب کو لے کے آتے ہیں، لیکن ہماری جو اپروچ ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو ہماری جو شخصیت ہے وہ مختلف ڈائریکشن میں ہمارے کئی روپ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ایک پہلا چیپٹر بھی پڑھا تھا، ایک انسان جو ہے وہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے اور کسی کا دوست بھی ہے، تو مختلف روپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہمارا جو دماغ ہے اس کے کئی کمپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں، تو یہ جو کمپارٹمنٹ ہیں یہ مختلف ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ان میں ایک ہم آہنگی نہیں آئے گی، ایک سنرجی نہیں ہوگی، سنکرونائزیشن نہیں ہوگی، تو اس وقت تک یہ ایک ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے اور اس کو ایک فورس فراہم نہیں کر سکتے۔ سپوز کہ ایک جو گاڑی ہے، گاڑی کا جو انجن ہے وہ پوری طاقت پیدا کرتا ہے اور وہ طاقت اس کے جو ویل ہوتے ہیں، جو ٹائر ہوتے ہیں، اس کو گھماتا ہے تو پھر جا کے گاڑی نکلتی ہے۔ اگر گاڑی کی جو انجن کی طاقت ہے وہ پوری طریقے سے پیدا نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے جو نتیجہ خیز جو ہم اپنی جو روح کی جو جرنی ہے، جو اس کا سفر ہے، اس کو اگر ہم نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو سب سے پہلے تو ایک طلب آئے گی، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر تم میری طرف آؤ گے تو آپ کو مطلب ہے کہ ایک فل کنوکشن سے آنا، شک نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب جب ہم ڈیوائن راستے پہ جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک سچی طلب ہونی چاہیے، وہ کیونکہ دل جانتا ہے اور دل جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اگر دل میں کوئی سیکنڈ پرائیورٹی ہے، تھرڈ پرائیورٹی ہے، تو ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب،
وہ کہا کرتے ہیں کہ ابھی بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی دے، تو تو وہ کہا کرتے تھے گاڈ شوڈ بی دا ٹاپ پرائورٹی آف یور لائف اور یور انٹلیکچوئل کیوریاسٹی. تو جو وہ چیز ہے نا، وہ اگر آئے گی تو وہ ساری چیزیں الائن کر دے گی. مطلب جس طرح ہم کسی کرکٹ اگر کھیلتے ہیں تو ہم بالنگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم بال کرواتے ہیں تو بال جو ہے وہ سب کچھ چھوڑتی ہوئی آگے جا کے ایک نشانے پہ لگتی ہے، کیونکہ بال جو ہے وہ پرائورٹی پہ جا رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری جو انٹلیکچوئل کیوریاسٹی ہے اس کی ٹاپ پرائورٹی میں اللہ تعالیٰ ہے، تو ہماری ساری چیزیں اس مطلب اگر اس پینسل کو میں اس طرح کھینچ رہا ہوں تو ساری چیزیں اس کے پیچھے آئیں گی، ٹھیک ہے. تو اگر ہماری ساری ڈرائیو جو ہے وہ اوپر ہے اور ساری چیزیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں، تو مطلب ہمارے جو خیالات ہیں، نظریات ہیں اور علم ہے، اور بیسیکلی 4 چیزیں ہیں نا، علم، معرفت، نظریات اور خیالات. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے آئیں گی، اس کو پش کریں گی، کیونکہ وہ تلاش میں ہے. تو ہمارے جو خیالات ہیں وہ بھی اس طرح کے ہوں گے، ہمارے نظریات بھی ڈیولپ ہوتے جائیں گے، اور ہمارے علم بھی میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہماری یہ چیزیں جو ہیں ہماری معرفت میں بھی اضافہ کریں گی. مختلف تجربات سے ہوتے ہوئے، مختلف اس سے ہوتے ہوئے ہماری ایک منزل کی طرف ہم رواں دواں ہو جائیں گے، اور ہماری ایک گاڑی جو ہے وہ اس کو دھکا لگے گا اور وہ سٹارٹ ہو جائے گی اپنی منزل کی طرف. اور ایک اور چیز میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے اندر پیغمبر ہیں یا رسول ہیں، ان کو مختلف تجربات سے گزارا گیا ہے. مطلب ہے کہ ان کے سب سے پہلے تو پیغمبر کے اندر ایک طلب ہوتی ہے معاشرے کو چینج کرنے کی، کچھ کرنے کی، اپنی خود ہی پہلے خود جاننے کی اور پھر منوانے کی کہ بھائی تم میرے پاس آؤ، میرے پاس خدا کا جو روشنی ہے، خدا کی روشنی ہے، خدا کی جو معرفت ہے وہ مجھے دی گئی ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں. یس. تو بہرحال میرے جو ایک دوست ہیں وہ آگے انہوں نے ڈسٹرب کر دیا مجھے، تو پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا، تو وہ بات مجھے بھول گئی ہے. تو آئی ڈونٹ نو، میرا وہ جو فلو تھا وہ ٹوٹ گیا اور ایک دم سے مجھے وہ ڈسٹرب کیا گیا، تو مجھے بات بھول گئی ہے، تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا میں. بہرحال یہ جو سن سنکرونسٹی ہے، یہ سنکنگ جو ہے اس کی ایک جگہ پہ یکجا ہونا ہے، ٹاپ پرائورٹی کا، اور یہ علم اور معرفت اور جو نظریات جو ہیں اس کے پیچھے جب آتے ہیں ایک فورس بن کے، تو وہ جو نظریہ ہوتا ہے اس کو تقویت دیتے ہیں اور منزل میں جو ہے وہ آسانی. اچھا مجھے یاد آ گیا کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے معرفت حاصل کی ہے یا میں ایک راستے پر چل نکلا ہوں، اس کو ان سارے حالات سے گزرنا پڑے گا جن سے وہ پیغمبر گزرے ہیں. ان کی سچویشن مختلف ہوں گی لیکن تجربات سیم ہوں گے، کیونکہ وہی حاصل کرنے کے لیے وہ جو یقین کی کیفیت ہے، وہ جو ایمان کی کیفیت ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے وہ ان کو مایوسی سے لڑنا پڑے گا، اس میں سے مایوس نہیں ہونا پڑے گا، دکھ میں سے گزرنا پڑے گا، کافی ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ حاصل ہوگا. تو میں نے کہا چلیں آپ سے یہ شیئر کرتے ہیں کہ جو مجھے قرآن میں نظر آیا وہ یہی ہے. اور یہ جو قرآن ہے اس کے اندر ہمارے لیے اگزامپل دی گئی ہے کہ اگر ہم نے بھی ویسے راستے پر چلنا ہے تو وہی ہمارے لیے بادشاہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری شخصیت کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی انہی فیزز میں سے گزرتے ہوئے ہوگی، اور ویسے ہی ہم نے گزرنا پڑے گا. اور سنکرونسٹی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہماری جو ڈائریکشن ہے، ہماری ٹاپ پرائورٹی خدا کی ذات نہیں ہوتی یا سچ کی تلاش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور ہماری جب سچ کی تلاش ہوتی ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو کنڈیشننگ ہوئی ہے پہلے اس کو توڑیں گے تو پھر جا کے روشنی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا سچ ہے وہی سچ نکلے، لیکن پہلے ہم نے اس کو توڑنا ہے، کھلے دل سے سب کچھ سننا ہے سچی طلب کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سچ راسخ فرمائیں گے، اور پھر ہمارا یقین اس کے اوپر پختہ ہوگا اور وہ گروتھ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب چیزیں یکجا کر کے اپنی طاقت کے ساتھ ایک طرف سفر شروع کریں،
اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور گائیڈ بھی ہو. تو اس کے ساتھ ہی جو ویڈیو اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے جو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ریکارڈ کروں گا. شاید کچھ دنوں کے بعد کروں, آج نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی میں نے جانا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.